اب یہی اسپورٹس فیسلٹیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنانے جا رہے ہیں. این او سی دے کہ جلسے کا اس کے بعد ان کو ڈھک لیا آئی ٹی سی کے اندر اور ان کو اندر بھی کر دیا. اسی لیے یہاں پہ نئے ججز کی تعیناتی ایک عذاب بن جاتا ہے ہمیشہ سے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر حکومت کے خلاف فیصلے دیتے ہو تو آپ کے بعد عوام کی سپورٹ آتی ہے. اگر دیکھا جائے نا تو جیسا جیسا نٹ چیف جسٹس آیا ہے ویسے سیاستدان نہیں رہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر زبردست، سنڈے ہے، ہم چھٹی نہیں کر رہے، کل منڈے ہے، ہم نے پھر آ جانا ہے. سر میں بار بار یاد دہانی اس لیے کراتا ہوں کیونکہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جب وہ لائک نہیں کرتے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، سر جب وہ شیئر نہیں کرتے تو رونا آ جاتا ہے. جہاں تک پیٹرنیج کی بات ہے، جو پیٹرنس ہیں وہ تو بہت عظیم انسان ہیں. کئی مجھے پاکستانیوں نے کہا ہے کہ جی کوئی اور طریقہ بتائیں کیونکہ پیٹرن بننے کے لیے تو وہ ظاہر ہے 21% ٹیکس لگ جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کے تھرو. تو وہ آپ جیز کیش ایزی پیسہ کا نمبر آ رہا ہے، اس کے ساتھ واٹس ایپ ہے، آپ وہ کر کے رسید بھیج دیں، ہم ایک علیحدہ لسٹ بنا لیتے ہیں. سب سر کچھ ممکن ہے. سولوشنز ہو سکتے ہیں. سر محبت کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. سر محبت پہ ٹیکس نہیں ہے. واہ سر محبت پہ ٹیکس نہیں ہے. سر محبت جب آپ نے کرنی ہو تو سر محبت نہ خود یوں رستہ نکالتی ہے. پانی، آگ اور محبت، یہ تین چیزیں سر جو رکاوٹوں کو برداشت نہیں کرتی. سر بالکل ٹھیک ہے سر. اور دوسرا محبت پہ ٹیکس ہو بھی تو ہم دے دیں گے، کیا ایک پپی اور لے لیں آپ. سر بالکل سر، دو ہمارے لیے ایک حکومت کے لیے. تو سر باقی سر تمام چیزیں بہترین چل رہی ہیں. لوگوں ہم نے پچھلے ہفتے سر ذکر کیا تھا وہ سر میری ہی تھی تھوڑی. سر میں نے مومنٹ آف ویکنس آیا سر جب میں نے کہا کہ ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن سر لوگوں نے کہا کہ آج تسی کتنے بھی نہیں جانا. سر اتنا جب پیار آئے نا تو پھر دیکھیں بیٹھے سنڈے کو. سر تو اب ایسے ہی چلے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سر بالکل سر، میں ان کے اور سر جو لائکس نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں پھر سر عمران خان کی طرف وہ پاکستانیوں مطلب سر یہ کرنا پڑے گا. سر پاکستانیوں سے مخاطب ہونے پڑے گا ان کے ساتھ. سر پھر یہ ٹھیک ہو بالکل. اور پہلے اوئے اوے کر کے. سر یہ ہو گیا سارا. سر دوسرا سر میں چھوٹا سا ایک آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کا کہ آج میری تمام صبح جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ تقریباً سارا دن جو ہے مطلب تقریباً سر نہ ہوتی آج ریکارڈنگ، کیونکہ میرا جو بیٹا ہے وہ سوئمنگ کرتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک پنجاب سوئمنگ فیڈریشن جو ہے، سوری جو پنجاب بورڈ جو ہے جو اب جو گدافی اسٹیڈیم کے اندر جو سوئمنگ کا ارینا ہے اس کے اندر ایونٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا تو اس میں تمام جو لاہور کے سوئمرز ہیں ہر ایج کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سر 9 بجے کال ٹائم تھا تو میں پہنچ گیا صبح 9 بجے. سر وہ مطلب اس کی جو کیٹیگری تھی سر اس کی باری آئی 1:45 بجے. سر 9 to 1:45 تک بیٹھے رہے. اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا مس مینج جو ہے ایک چیز کیوں ہو سکتی ہے. انیشیٹو اچھا ہے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے. تھوڑی مینجمنٹ پہ تنقید کرنا بنتی ہے کہ اگر آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر 9 بجے کا نہ ٹائم دیں، آپ تب ٹائم دیں جب اصل میں ہونا ہے. کیونکہ سر یہ سپورٹس ہیں، اس پہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مطلب 6 گھنٹے بعد آپ کی باری آ رہی ہے، آپ آتے ہیں وارم اپ کرتے ہیں ریڈی ٹو گو ہوتے ہیں، پھر ٹھنڈے پھر گرم، اس طرح تو بندہ فارغ ہی ہو جائے. بالکل سر. ایک یہ ہے، پھر دوسرا آپ نے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ ویٹ کروایا گیا. سر لاسٹ میں اینڈ میں سر سب سے چھوٹی جو کیٹیگری تھی وہ اینڈ میں تھی. اور مطلب ابو سے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو فارغ کر کے آپ جو بڑی کیٹیگری ہے اس کو اینڈ میں رکھتے ہیں، لیکن یہ الٹا چل رہے تھے. بالکل. اچھا یہ تو اب اسپورٹس بورڈ کے انڈر ہو رہے تھے کمپٹیشن، لیکن ادروائز یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پنجاب حکومت نے بیسیکلی ایل ڈی اے نے جو بہت سارے اسپورٹس سینٹر بنائے ہیں، یہ ان میں سے ایک اسپورٹس سینٹر ہے. اس کی تقریباً کوئی 5-6 لاکھ روپے سے اوپر ممبرشپ ہے. اور اگین بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس کا نقشہ بہت برا ہے. سو مطلب ایگزیکیوشن عجیب سی ہوئی ہوئی ہے کہ ان کا پول بہت اچھے سائز کا ہے، زبردست پراپر پول ہے، پراپر پول اکوپمنٹ ہے. بھی ٹھیک ہے، سٹارٹ سٹاپ ٹائمر لگا ہوا وہ سب بہترین ہے. بالکل. بلکہ 2 پول ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کا ہاں علیحدہ رہتا ہے، اور مطلب لڑکیوں کا بھی میں نے سنا ہے اتنا ہی بڑا ہے. نہیں، اس سے تھوڑا چھوٹا ہے. اچھا اس سے تھوڑا اس سے چھوٹا چھوٹا ہے. ہے. اوکے. سو لیکن لڑکیوں کے ساری ایونٹس بڑے پول میں ہی ہوتے ہیں، بٹ آئی تھنک ٹریننگ کے ٹائم ذرا ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. اوکے. لیکن ان کا جو جم ہے وہ یہ جو کمرہ ہے، اب چلے لوگ تو نہیں اس کو دیکھ پا رہے ہیں، اس کی اتنی لینتھ ہے اور ورتھ اس سے بھی کم ہے. یعنی کوئی جم نہیں، سب کلوزٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب کیوں؟ اور پھر وہی بات ہے، یہاں تو ان کے پاس لینڈ نہ ہوتا، وہ آپ نے دیکھا ہے وہ کافی ان کے پاس سر وہاں باؤنڈری ایک ہے بڑی. سنوکر روم بھی ہے، وہاں سنوکر روم ہے، بڑی اچھی بات ہے، زیادہ سنوکر رومز ہونے چاہیے. وہاں پہ کارڈ روم بھی ہے، وہاں پہ فلم روم بھی ہے. نہیں سر، سوئمنگ فیسلٹی میں کیا کام ہے ان چیزوں کا؟ اپنی طرف سے اگر کلب بنانے کی کوشش کی ہے اچھا تو اوکے. بڑی اچھی بات ہے، ہاں بہت اچھی بات ہے. لیکن مطلب اس کو اور زیادہ مطلب اتنے اگر آپ 5-6 لاکھ روپے لے رہے ہو
صرف ممبرشپ کے ماہانہ اس کے ڈیوز علیحدہ ہیں جو بھی آپ سروسز یوز کرنی ہے, تو پھر اس کو ذرا بہتر ہونا چاہیے. خیر یہ ایک ہے, ہو سکتا ہے ان کا جو جارج ٹاؤن والا ہے وہ بہتر ہو, ایک انہوں نے گلبرگ میں ہی اور بنایا ہے وہ اچھا شاید اس سے بہتر ہو. وہ جہاں پہ پیپسی والی فیکٹری ہے اس رائٹ روڈ کا رائٹ نام. رائٹ سمجھ گیا. اچھا اب بلکہ یہ حکومت ایک اور کام کرنے جا رہی ہے, انہوں نے اخبار میں ایڈ دی ہے, مجھے نہیں پتا کتنی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جنہوں نے شو کیا انٹرسٹ, لیکن اب یہی اسپورٹس فیسلٹیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنانے جا رہے ہیں. اور اگر مجھے اشتہار کی ٹھیک سمجھ آئی ہے تو یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بڑی کمپنیز ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں, یہ عام لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ویری نائس. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسا سر نکلتا میرے ہے. تو خیال میں کسی بھی شہر میں جہاں پہ یوتھ زیادہ ہے نا, لاہور میں بڑے مطلب تمام ہمارے اربن سینٹر میں یوتھ بہت ہے, میجورٹی یوتھ ہے, وہاں پہ جتنے اسپورٹس اریناز ہوں وہ کم ہیں. جتنی ویریٹیڈ اور ٹارگیٹڈ سپورٹس ہوں گی وہ بھی غلط بات ہے, آپ وائڈ کریں اس کو. اب سر وہ پیڈل ٹینس کا بڑا ایک بن گیا ہے, 6-8 کورٹس ہیں اور آ رہے ہیں, پائپ لائن میں ہیں. اس کے علاوہ والی بال آپ بتاتے ہیں بہت ان کھیلی کو جاتی سستے ہونے کی ضرورت ہے. ہے, سستے ہونے یہاں پہ پیڈل سپورٹس کا تو 7,500 روپیہ گھنٹہ بھی ایک جگہ پہ لے رہے جی ہیں, سر بالکل لے تو رہے ہیں, کتنے لوگ افورڈ کریں گے. بالکل نہیں کرتے. اس کو کم کریں, یہ گلوبلی ایکسپورٹ اچھی بنتی جا رہی ہے سر. اس کے علاوہ آپ والی بال کا دیکھ لیں, لوگ کھیلتے ہیں تمام اریناز میں. سوئمنگ کا سر میں نے جتنا بچہ دیکھا ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, صرف یہ نہیں میں اس کی مطلب یہ تو میں نے ویسی بات کی اس کی آرگنائزنگ میں, وہ ٹھیک ہو جائے گی چیز, بٹ جتنا سر بچہ انوالوڈ ہے, انویسٹڈ ہے, جتنا پیرنٹس انویسٹڈ ہیں اس چیز میں, یہ بہت شاندار بات ہے کہ سب بچوں کے سر پیرنٹس اتنے ہی موٹیویٹڈ تھے کہ بھئی ایسے کرنا ہے ایسے کرنے ہیں, اور پھر نعرے لگ رہی. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ایک بچے کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں. جو سپورٹس جتنا رول ادا کرتی ہے نا سر, اتنی کوئی اور چیز گھر پہ یہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی. سر جو سب سے شاندار پول بنایا نا لاہور میں, وہ بنایا وابڈا نے, ہاں. وہ عرفہ کریم ٹاور کے سامنے. اچھا. وہ ان کی صرف وابڈا کی سپورٹس فیسلٹی ہے, وابڈا کے ایتھلیٹس کے لیے, لیکن جب یہ کوئی بڑے مقابلے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ یہ لے لیتے ہیں ان سے ظاہر ہے تون پہ گوڈا رکھ کے. تو سر ان کا پول دیکھ کے تو منہ میں پانی بھر آتا ہے, پراپر اولمپک پول مطلب ڈیزائن وائز بھی. ہاں سر یہ بہترین چیزیں ہیں. آئی تھنک سر ہم ہمیشہ اپنے شو پہ ہم نے ایک تھیم یہ رکھی ہے کہ آلٹرنیٹیو سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے. اب سوئمنگ کے دیکھ میں 2 لوگ گئے ہمارے اولمپکس میں آئے, ان کی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن ابھی ہم شروع کر رہے ہیں نا. اگلے سال 2 گئے, اب 4 جائیں گے, 4 6 جائیں گے, جیولن کے اندر اور جائیں گے. والی بال ہم ازیوم کر رہے ہیں اس دفعہ ہماری ٹیم آگے جائے گی. فٹ بال میں ہم جا رہے ہیں. اب تو کرکٹ اور اسکواش بھی ہم بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو, ایڈ ہو گئی ہیں اگلے اولمپکس کے لیے. تو لاٹ ٹو لک فارورڈ ٹو. آپ کے بچے ینگ ہیں تو ان کو ان فیسلٹیز میں آپ انٹروڈیوس کریں. ان کے اندر ان کو آپ نے اگر جو خرچہ مرچہ کرنا ہے ان کی پلے ایریاز میں یا کسی اور چیز کے اندر یا کھانے پینے میں, تھوڑا بجٹ بنا کے اگر آپ کریں گے تو یہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ آئے تھے. بالکل سر. اور کچھ تھوڑا سا ان کو معاملات کو ایسے سیف بنائیں. اب جس طرح یہ کلب شلبز ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, میں تو ممبر نہیں ہوں کسی کلب کا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کلب کی ممبرشپ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اگر آپ نے صبح گرمیوں کی چھٹیوں میں چھوڑ دیا اندر, ہاں تو اور شام کو آپ نے لے وہ لیا ہے, ویسے ہی ملے گا آپ کو. وہ آپ کو ویسے ملے گا. اس کو شاید گارڈ شارڈ فیسلٹی چھوڑ کے جانے نہیں دیں گے, ہاں وہ اندر ہی کچھ کھیلتا کودتا رہے گا. تو اب یہاں پہ سیفٹی سیکورٹی بھی ایک بہت بڑا سیفٹی معاملہ ہے سیکورٹی دیکھنے ہے والا. سر, اور بھی سر بڑے مسئلے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ, تو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. بٹ چلے سر یہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, بہتر ہوں گی. ان کے انیشیٹو کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, میں صرف اپنے ذاتی تجربے کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آرگنائزیشنل چیزیں جو ہیں وہ ذرا بہتر ہونی چاہیے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بجٹ میں لانا چاہیے لوگوں کے لیے, کیونکہ جو اس وقت موجودہ کلبز ہیں وہ تو سب افورڈ نہیں کرتے. کلب سپورٹ نہیں کرتے سر. دوسرا آپ کو تمام سپورٹس کو نا سر, جو باہر دنیا میں ہوتا ہے سر, آپ کو پتہ ہے ہر مطلب امریکہ کی بات کر سکتے ہیں وہاں سب سے وہاں پہ ہر جو لوکیلٹی ہے, جیسے یہاں پہ تو نا ہر لوکیلٹی میں آپ نے ایک پبلک پارک بنانا ہے, ہمارا کہیں نہ کہیں جگہ چھوڑی ہوتی ہے وہاں پہ سر. تقریباً ہر میں نہیں, مطلب بڑی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ پبلک گولف کورس اور پبلک سوئمنگ پول جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. وہ اس چیز کے لیے کہ بچے جائیں کھیلیں, گولف پسند ہے گولف کھیلو, منیمل سبسیڈائزڈ, گورنمنٹ سبسیڈائزڈ, تو یہاں بھی ہونا چاہیے. بالکل سر. اسپورٹس تمام. ہاں تو سر آگے چلتے ہیں. سر پی ٹی آئی کے جو سر لا میکرز کو چکا گیا تھا سر پارلیمنٹ سے, تو سر ان کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ریاض صادق صاحب نے اب ڈکلیئر کر دی ہے کہ جمعے کو انہوں نے کر دیا تھا کہ جو جب ان کے پروڈکشن آرڈر بھی آئے اور وہ آئے بھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 10 جو لا میکرز ہیں یہ ان کو آپ شفٹ کر دیں گے پارلیمنٹ لاجز میں, جو کہ ان سب کا سب جیل بن گیا. سو پارلیمنٹ ہاؤس ٹو پارلیمنٹ لاجز جو ہے اتنا دور رستہ بھی نہیں ہے,
اور مطلب ظاہر ہے سر جب سب جیل کا مطلب ہوتا ہے ذرا جیل والے ماحول نہیں ہوتا وہاں پہ, گھر ٹائپ سین ہوتا ہے, مطلب آپ کے لوگ شو بھی آپ کو آئی تھنک انڈر مانیٹرنگ آپ کو مل بھی سکتے ہیں, کافی چیزیں آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں. سر بیسکلی سر ان کی جو ریمانڈ تھی نا, جو ریکویسٹ کی گئی تھی فزیکل ریمانڈ. سر اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹیرینز اندر ہو گئے ہیں, آپ نے اس میں سے بھی مثبت پہلو نکال دیا ہے سر. یہ مثبت پہلو ہے نا سر, اتنا دور نہیں جانا پڑا تو سر. لیکن مسئلہ صرف سر اس میں یہ نہیں ہے سر کہ ان کو سب جیل بنا دی, مسئلہ سر اس کا ایک اور ہے کہ سر بیسکلی وہ جو سر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 جو پاس ہوا تھا نا, جس کی خلاف ورزی کرنے پہ یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائی ہو رہا ہے کیس. او سر بس کریں, مطلب یہ ATC کا کیس تو نہیں بنتا یار, حد ہو گئی. مطلب اس میں کیا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, مطلب بیان بازی کی حد تک اگر ٹیررزم ہے, ٹیررسٹ ہیں یہ, کراؤڈ کو زیادہ دیر جان کے, انہوں نے تو نہیں کہا کہ بیٹھے رہو لیٹ ہو جاتا ہے یار, ہم پاکستانی ہے تو سر ATC میں ٹرائی ہو رہا ہے یہ کیس. ہاں جی, ادھر تو سر ساؤنڈ سسٹم ہی ٹائم پہ نہیں لگتا, تو ٹائم پہ کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی, یہ بالکل مسئلے ہیں سر. وہ اس پہ آپ نے ایک تھیوری گھڑی ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. سر وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے سر, نام ایسے طرح زبردست. تو سر حکومت جو ہے بڑی کانسٹیٹیوشنل پیکج, زیادہ لوگ جب سن رہے ہوں گے یہ لفظ نا کانسٹیٹیوشنل پیکج, کیا بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ بیسکلی سر گورنمنٹ اس میں بڑی ٹائٹ لپٹ ہے اور بڑی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن آج کل تمام جو کام ہو رہے ہیں نا اور میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے ہوئی. یہ ہے کیا سر, بیسکلی سر یہ ہے ایک امینڈمنٹ ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی جو کہ گورنمنٹ کو امپاور کرے گی کہ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے اس کی جو تعیناتی اور اس کے جو دورانیہ ہوگا, ججز کا ٹرانسفرز وغیرہ, پوزیشننگز, اپوائنٹمنٹس وغیرہ سب کچھ جو ہے, جو ابھی ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے مور اور لیس, کہ جج ادھر چلے جاتے ہیں جج ادھر آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ چیف جسٹس کی ایک فہرست تیار ہے کہ یہ ہوں گے یہ ہوں گے یہ ہوں گے یہ ہوں گے, وہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. یعنی کہ اٹ ول بی مور آف اے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ جو آپ کا چیف جسٹس ہوگا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے سر ایک تو. لیکن سر کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو پاس کریں کسی طرح. مسئلہ یہ ان کے پاس نمبرز نہیں سر. یہاں ہماری نا تھیوری شروع ہو جاتی ہے. تو سر اس تھیوری جو ہے اس کے اندر بیسکلی آپ کے جو PTI کے اور BNP-M کے جو لا میکرز ہیں, انہوں نے کل کے دن یہ بتایا ہے کہ ہم پہ بڑا پریشر ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹ کریں یس فار کانسٹیٹیوشنل پیکج. اس سے سر مجھے یہ خیال ہے کہ جو 10 PTI کے لا میکرز ہیں ان کو اٹھایا, عمران خان صاحب کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتی ہے, ہمارے پاس مواد اکٹھا ہو گیا ہے. سر مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کچھ جو ہے کہ اس کو پاس کرانے کے لیے یہ تھوڑی سی عام ٹوسٹنگ جو ہے نا سر یہ ہوگی. یہ 10 اندر کی ہے انہوں نے, اس کے علاوہ خان صاحب کو بھی شاید کہا جائے کہ جی ہم وہ نہیں کریں گے, لیکن آپ اپنے بوائز اینڈ گرلس کو منائیں کہ جا کے اس کے لیے ووٹ یس کریں. اور سر یہ کوئی 3D چیس بھی نہیں ہے اتنی, مطلب NOC دے کے جلسے کا, اس کے بعد ان کو ڈھک لیا ITC کے اندر اور ان کو اندر بھی کر دیا, اور خان صاحب ویسے ہی اندر ہے. تو یہ تو PTI کی حد تک باقی سر BNP وغیرہ CNP وغیرہ ان کو تو آپ کو پتہ ہے ووٹ شوٹ ڈلوا دیتے ہوتے ہیں. سر یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے, اور لوگ فیصلہ کریں گے اور ٹائم فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جو اس میں ایک چیز ہے, سو میرے خیال میں ویسے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل پیکج, ظاہر ہے اس وقت جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو جس نے چیف جسٹس بننا ہے وہ نہ بنے یا کم ٹائم کے لیے بنے, یا اچھا چلے وہ بھی بن جائے لیکن ابھی والا ذرا لمبا ہو جائے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. سو اس وجہ سے جو ہے وہ, کیونکہ اس کے پیچھے نیت میں فطور لگ رہا ہے, تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو اس میں حکومت کا کافی رول تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کے اوپر. جج اس پہ لڑ پڑے, پھر انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی اور جس پہ انہوں نے وہ سارے کافی زیادہ حقوق اپنے پاس رکھے. اچھا ابھی بھی نا مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو لے کے نا 3 جگہ پیچا پڑتا ہے. سو اسی لیے یہاں پہ نئے ججز کی تعیناتی ایک عذاب بن جاتا ہے ہمیشہ سے, کیونکہ جب تک ججز کسی کو اوکے نہ کریں وہ نہیں ہو سکتا, پھر جب تک حکومت ان کو اوکے نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا, پھر جب تک انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو ویٹ نہ کریں نہیں ہو سکتا, اور وہ ہوتے ہی نہیں ہے, وہ ایک دم پھٹا ہی پڑا رہتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے بڑے بڑے برے برے سیاستدان آئے ہیں تاریخی طور پہ, آج بھی ہیں,
لیکن اگر دیکھا جائے نا تو جیسا جیسا نٹ چیف جسٹس آیا ہے ویسے سیاستدان نہیں رہے. تو یہ بہت بہتر چیز ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں چیز زیادہ رہے بجائے کہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں. نمبر 2 چیز. اچھا نمبر 3 اور آخری چیز جو ہے نا, چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, چیف جسٹس بھی بہت اچھے ہیں, حکومت بھی بہت اچھی ہے, سارا کچھ. وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس ہو یا بیسیکلی عدلیہ جو ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ میچ ڈال دیتی ہے, اور ابھی ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, مطلب ہے اور اتنی نہیں. اچھا آپ سوچیں کہ یہ ساری پاور ایبزارب ہو جاتی ہے حکومت کے اندر, تو حکومت کتنی پاورفل ہو جائے گی. ایک تو حکومت ویسے ہی آج کل وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو دکھاتے ہیں کہ جی پھر ہم نہیں تو پھر وہ جیل میں ہے, ڈیل کر لو اس سے, اور اس کی وجہ سے حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اگین ہر تھوڑے دن بعد کچھ سجی دکھا کے کبھی کر رہی ہوتی ہے. اب یہ والی بھی آ گئی سر. یہ تو ایک دم سے وہ نہیں ہوتا تھا وہ ٹام اینڈ جیری میں ایک دم سے جیری میں پھونک بھر جاتی ہے اور جیری ٹام سے اتنا بڑا ہو کے یوں آ جاتا ہے ایک دن. سر یہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ڈال دے گی. سر لیکن اس میں assumption یہ آپ کی کہ جب جج تعینات ہوں اور یہ پاس ہو گیا اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو حکومت 100% خود ہی جج کر دے گی. سر اگر تو دیکھیں نا, کیونکہ سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2/3 تو ہے نہیں, سنگل لارجسٹ بھی کوئی نہیں ہے, جوڑ توڑ کی گھومتے ہیں, جوڑا بھی انہوں نے توڑتے بھی وہ ہیں, اینڈ میں جب جوڑ توڑ کے باوجود بھی نمبر نہیں پورے ہوتے تو نمبر خود تو پوری کر نہیں سکتے سر, تو اینڈ میں پھر ان کا یہ بھی ہوگا کہ یار اس کو لگا لو. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ابھی تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی لگ رہا ہے. 3 years ڈاؤن دا لائن, 5 years ڈاؤن دا لائن, 8 years ڈاؤن دا مطلب لائن, 8 ایئرز میں 3 الیکشن تو ہو جائیں گے نا, ان کے اندر شاید اکثریت آ جائے, بھاری اکثریت آ جائے کسی کے پاس, اور پھر یہ پٹھی پہ جائے گی, کمپلیٹلی پٹھی پہ جائے پھر سمجھ آنے کی بند ہو جائے گی کہ انہیں ایسا کی کرنا ہے, جس طرح 18ویں ترمیم کا سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں ایسا کی کرنا ہے. سر بالکل. اور سر دیکھیں ججز کا یہ ہے بیسکلی کہ سر ویسے بھی سر جج جب بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, یہ بھی آپ دیکھیں گے تو جیسے وہ ہوتے ہیں شروع میں, اینڈ تک ویسے رہتے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے سر کہ بہت ساری چیزیں ان کو کرنی پڑ جاتی ہیں فار دی اپوزیشن, کیونکہ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر حکومت کے خلاف فیصلے دیتے ہیں تو آپ کے پاس عوام کی سپورٹ آتی ہے, کراؤڈ سپورٹ آ جاتی ہے. کراؤڈ سپورٹ از کنگ, وہ آپ کو ایک جج بناتی ہیں. اس کے بعد اگر لیکن آپ حکومت کی سائڈ پہ آ جائے اور اپوزیشن کی ٹیکنگ کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس کراؤڈ سپورٹ نہیں ہے, آپ کو پھر گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سر جب آپ ہوں گے حکومت کی پھر تو آپ کو اپنا مینڈیٹ پتا ہے نا کہ میں نے کلیئرٹی یہ ہے میرے پاس ہے, تو پھر آپ کو گالیاں پڑنی ہے, یو نو آپ کی جاب ڈسکرپشن مزید کلیئر ہوگی سر. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ویسے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی جب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسٹینشن لے لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں, تو فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, یہ میں نہیں کروں گا, یہ میں نہیں کروں ناٹ گا. آن مائی واچ. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نکالا کہ جی اگر ہم آئینی ترمیم ہی کر دیں کانسٹیٹیوشنل پیکیج دے دیں تو پھر تو چیف جسٹس کا مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ اس نے کرنا نہ کرنا ٹائپ سے. اچھا ویسے تو اگر اس کے بعد وہ کچے میں رونق لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے, وہ ایکسٹینڈ ہو گیا پیریڈ, سارا کچھ ہو گیا, اوکے. تو یہ جس دن ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی اس دن خود ریٹائر ہو جائیں. اگر کچے میں, ظاہر ہے یہاں پہ کوئی کچے میں رونق لگاتا نہیں, سرکاری نوکری بڑی زبردست چیز ہوتی ہے, وہ کوئی کرتا نہیں, لیکن رونق لگ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو منایا جا رہا ہے کسی بھی طرح سے, سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا ایک پتا پھینکا ہے. سر کیا پھینکا, سر انہوں نے پھینکا یہ ہے قط نہیں پھینک دیا سر ابھی مطلب آپ سے کہ شاہ تو آ گیا, تو یہ کا بھی دور نہیں ہے کہ انہوں نے میرے خیال میں ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر جاری نہیں کیا اس کیس کا, پی ٹی آئی والے کیس کا, لیکن انہوں نے ای سی بی والا, ہاں لیکن انہوں نے 4 پیجز کا ایک شارٹ اور لانگ کے درمیان ایک میڈیم آرڈر بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ساری سیٹیں تھیں نا وہ پی ٹی آئی کو واپس چلی گئی ہیں. اچھا ہو گیا بس, ویری نائس. تو اب پی ٹی آئی والوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار نہیں سر پھر تو دیکھیں نا, پھر تو الٹا ہو گیا گیم. پھر تو پی ٹی آئی کا جتنا بھاری ہو گیا ان کا, اور ان کی سیٹیں جو ہم نے کیلکولیشن ساری بتائی تھی, اتنی سیٹیں کم ہو جاتی اتنی ان کی, تو پھر تو سر پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگوں کو بنانا پڑے گا. 10 سے نہیں سر, ان کو 15-20-100 ریسٹ کرنے پڑیں گے سر. ان کو کس چیز میں ڈالیں گے اندر, ایک اور جلسہ کراؤ. چلیں سر یہ انٹرسٹنگ ہے, کانسٹیٹیوشنل پیکج کو ہم ویٹ کر رہے ہیں سر, لیکن اس کا سر اس کا نام بہتر ہونا چاہیے. سر ہم سے پوچھ رہے تھے سر, میں اس کو کہتا
دا ججمنٹ یا ججی. سر کو اچھا نام آتا ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج بڑا مسلیڈنگ ہے. یہ مس لیڈنگ ہے, لمبا بھی ہے سر, نام جو ہے نا مطلب مختصر ہونا چاہیے اور منہ سے ایسے نکلے. ہاں سر, یہ ہونا چاہیے اس کا ٹوٹل کانسٹیٹیوشن ٹی سی. اچھا سر آگے چلتے ہیں. سر آپ وکٹری لیب لیں. سر وکٹری لیب لینے والی کو بات نہیں ہے سر, بات بڑی منفی ہے. سر گورنمنٹ نے سر اپنی ہسٹری میں, اتہاس میں سر انہوں نے ہائیسٹ ریٹ پہ انٹرسٹ ریٹ پہ لون لیا سر. $600 ملین کا کمرشل بینک لون ہے, یورپین بینک ہے سر, ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ ہے سر. جو ساری بات آپ اور میں کر رہے تھے یہاں پہ وہ سچ ثابت ہوئی. اسٹینڈرڈ چارٹر سے ٹرم شیٹ ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لنڈن, 2 لونز کے ساتھ 600 ملین ہے سر. 11% کے اوپر یہ آپ کو ریٹ پہ پڑے گا سر. آج تک جتنے ہمارے تمام لونز چلے ہیں سر, ان کا اگر میں آپ کو ریٹ بتاتا چلوں سر, تو وہ ہے آپ کا, آپ نے 2017 کے اندر 700 ملین کا لیا ہوا ہے ایک بینک سے 4.55% پہ. 2019 میں آپ کو 200 ملین کا ملا تھا ایک لنڈن کے لائبور کے اوپر 3.25% پہ, اور ایک اور بینک نے سر آپ کو 1 بلین دیا تھا لائبور پلس 2.4 پہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. تو سر ڈبل ڈیجٹ ہم نہیں گئے, تو ڈبل ڈیجٹ ہو گیا سر. مبارک ہو سب کو. ہاں جی سر, یہ نا دو چیز, ایک تو یہ کہ ہم آج سے 1-2 ہفتے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ پرائیویٹ بینکس کے پاس جا رہے ہیں, مطلب پرائیویٹ بینکس نے بھی انہوں نے اپروچ کی ہے کیونکہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے, تو یہ واپس آ گئے, ان کا نہیں, یہ نہیں کرنا. سر جو پرسوں ہم نے شو کیا تھا نا, پرسوں جی سر, سر وہ والی بات ہماری ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ یہ چائنا نہیں مانا, سعودیہ نہیں مانا, یو ایس نہیں مانا, اور ایونچولی انہوں نے پرائیویٹ بینک سے اٹھایا. تب ہمارے پاس یہ رپورٹ بھی نہیں آئی ہوئی تھی, تب یہ رپورٹ چھائے ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی. یہ شائع کل دن ہوئی ہے, ہم نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ انہوں نے کی ہے حرکت, اور یہ انہوں نے سر گھبرا کے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی مہینہ 1.5-2 شاید مزید مذاکرات کرتے رہتے, چائنا سے بھی کرتے رہتے, IMF سے بھی کرتے رہتے, سعودیہ سے بھی کرتے رہتے, UAE سے بھی کرتے رہتے, مذاکرات چلتے رہتے کہ چلو شاید یہ مان جائے, چلو شاید وہ مان جائے, کچھ ہو جائے. ہوا یہ ہے کہ اچھا اب ظاہر ہے تھوڑا سا اس لیے تمہید ضروری ہوتی ہے, لوگ ہم پہ نہ شک کرتے ہیں. آج کل کچھ پی ٹی آئی کے جو وی لاگرز ہیں یا ان کے حمایتی ٹوٹراٹزیز ہیں, وہ اس طرح کی انہوں نے پوسٹیں لگائیں کہ جی عمران خان مہینے میں باہر آنے لگا 2 مہینے میں, کیونکہ IMF جو ہے وہ ناراض ہے, امریکہ ناراض ہے, فلان ناراض ہے, یہ وہ, تو عمران خان کو اندر رکھ کے کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا اس پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم فلانے ہو, تم غدار ہو, تم چاہتے ہو پاکستان ڈوب جائے عمران خان کی وجہ سے, اور یہ وہ عمران خان نکل آئی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب اگین ہمارے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے, وہ ہر رنگ کا, اور ہماری پاکستان سے باہر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس میں شامل ہیں جس کو نقصان پہنچے گا. اور میرا نہیں, ہمارا یہ خیال نہیں ہے کبھی بھی, ہم نے کہا کہ یہ جو مسئلے ہیں ان سے عمران خان پاکستان کو بچا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس طرح حالات جا رہے تھے نا, یہ بات درست ہے کہ عمران خان کا چھٹنا بہت قریب ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سب نہیں ہونا تھا نا, تو جس طرح سے ہم پرسوں بھی خدشے کا اظہار کر رہے تھے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیں, بیسیکلی جو آپ کی پکی نوکری والے ہیں نا, جس میں تمام شامل ہیں جو پکی نوکری والے, سر وہ اپنے باسکٹ علیحدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنے انڈے دوسری باسکٹ میں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ سر ایسے تو نہیں ہو سکتا, ان لوگوں سے زیادہ کسی کو پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو اپنی تنخواہ اور پینشن چاہیے, اور یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی ظاہر ہے, لوگوں نے اپنے کاروبار بھی چلنے, لوگوں کو لائیولیہڈ بھی چاہیے, سر کچھ ہی باہر سے پیسے آئے گا تو یہ ہوگا. اچھا جب پیسے نہیں آ رہے ہوتے نا, تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھوٹ جاتے ہیں. جو مسئلہ ہے کہ مطلب مسئلے کا حل عمران خان بھی نہیں ہے, مسئلے کا حل کوئی بھی نہیں ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ہم بیلٹ ٹائٹنگ کریں اور سارے معاملات کریں, اور بڑے لمبے حل, بڑے لمبے حل, چھوٹا نہیں. لیکن وہ بنیادی طور پہ جب بھی آپ لون لیتے چلے جاتے ہو, تو آپ مزید لون لینے کی طاقت آپ کی کم ہوتی جاتی ہے. وہی بات ہے کہ آپ نے شروع کیا تھا 3.5% سے, پھر وہ لائبور پلس 3.5% ہو گیا, وہ لائبور بھی کچھ 4-5% ہوگا, اب آپ سیدھے ہی 11% پہ چلے گئے. مطلب آپ 8-9 پہ تو ہوور کر رہے تھے, لائبر پلس ہے نا یہ. اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے 2 مہینے مزید شاید کرنا تھا, انہوں نے گھبرا کے کہ عمران نہ آ جائے, کیونکہ وہی بات ہے سرکاری نوکری والوں کے اگر ہاتھ پیر پھول گئے تو وہ کہیں گے اچھا جی تاڑے کو نہیں ہو رہا, ہو کسی اور پڑھو.
تو انہوں نے یہ کر لیا ہے. اب جب کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے بہت سموتھ سیلنگ ہے کہ اب 3 سال آئی ایم ایف کا پلان تو چلنا ہے تو اب 3 سال کی حکومت بھی چلنی ہے, اب 3 سال بعد دیکھیں گے جو بھی ہوگا. نہیں, انسٹالمنٹس آتی ہیں آئی ایم ایف کی, کے پی آئیز ہوتے ہیں, آپ نے جو ہے کوارٹرلی رپورٹس دینی ہوتی ہیں. پرائیویٹ بینک سے آپ نے وہ لے کے ڈپازٹ, یہ تو ان کو جو آپ نے 2 بلین دکھانا تھا وہ تو دکھا دیا ہے, سائن تو ہو گیا. اب جب یہ خبر آئے گی نا کہ ایف ڈی آر سے ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا تو پھر وہ مسئلہ ہوگا کہ جی اب اگلی انسٹالمنٹ روک گئی ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا سر. یہ تو دیکھیں ہماری ہسٹری اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ اسٹاپ گیپ, جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ یار ابھی کیا مسئلہ ہے, ابھی مسئلہ اتنے کا ہے یار, جیسے تیسے ہوتا ہے یہ تو پکڑو نا, آگے دیکھیں گے پھر. کیونکہ سر اصل میں جو آپ کی والی بات ہے وہ یہ کہ ان کو اپنے اندر بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم نہیں رہیں گے, یہ دس مائٹ بی سم بڈی ایلسز بیگ آف شٹ. ڈال ہم رہے ہیں اس کے اندر, ہمیشہ 70 سال سے کر رہے ہیں اس بیگ کے اندر کوئی, لیکن سر وہ بیگ پاس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سر اگلی والی جڑی ٹٹی آنی ہے انہوں نے دے دیو. یہ بیسیکلی کہانی ہے سر. بالکل. اور یہ جو ہے نا یہ آف دا ہک نہیں ہوتی. اب جو بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ 3 سال سموتھ سیلنگ ہے, نو 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 سر, 3 سال یہاں پہ سر 3 مہینے اسموتھ سیلنگ نہیں. ہر انسٹالمنٹ سے پہلے اب یہی ہے. اصل میں تو ویسے بڑا 200 بلین تو چلیں آپ نے پورا کر لیا ہے سر, لیکن ایک مسئلہ یہ کہ 2 بلین 2 بلین سوری سر, آئی ایم ایف جو ہے اس نے جب یہ رپورٹ پڑھی ہوگی, ان کو پتہ ہی ہوگا یہ بات کر رہے ہیں ہم, سو انہوں نے بھی الاؤ کر دیا ہمیں یہ کرنے. سر ان کا تو بڑا سادہ سا معاملہ تھا نا, انہوں نے تو پرومس کیا ہوا تھا کہ آپ, سر یہ گن پرسینٹ دینا بھی تو ہے نا. انہوں نے تو پرومس کیا ہوا تھا کہ جی آپ یہ 2 بلین پکڑ لیں گے تو ہم آپ کا اوکے کر دیں گے. اب وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے وہ ان کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ وہ مسئلہ پھر یہ ہے نا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے کمرشل بینک سے پکڑا ہے, تو وہ جو کمرشل بینک ہے وہ یورپین ہے, وہ آئی ایم ایف کو کہے گا بھائی جان آپ کو کیا پرابلم ہے, میری ان کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے بزنس. اور وہ یہ کہیں گے نا یار کہ مجھ سے بھی لے رہے ہیں تو 11% جو آپ کا دینا ہے ہر مہینے, سوری اینولائز جو ہے 11%, وہ ہر مہینے جو قسط بنتی ہے وہ کس طرح کی بھی دیں گے. اور سر اٹس اگین سر وہی والی بات میں واپس جاتے ہیں, جب کو آپ سے پوچھے نا کہ بھائی تو پھر کیا ہو کیا رہا ہے, آپ نے آگے سے نا بس منہ موڑ کے نا چلے جانا, اس کا مجھے نہیں پتا کیا. سر اس کے بعد تو نہیں سمجھ آ رہی نا کیا ہو رہا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو اب صرف ایک اور چیز کرنی شروع کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار ایسا کرو کہ مجھے فلانی چیز کھلاؤ پلاؤ تو پھر بتاؤں گا. ٹکٹ لگا دی سر آپ نے, تجزیے کی ٹکٹ سر. واہ, یہ بھی ٹھیک ہے سر, میں بھی اس کو اپناتا ہوں سر کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کو یار کافی ہو جائے, کافی کے اوپر آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن نہ کہ ہمیں کو بہت زیادہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, بٹ اگر تو کافی بچانی ہے, اپنے پیسے بھی اور ہمارا ٹائم بھی, تو مثبت شو دیکھ لیا کریں. بالکل. دوسرا ایک اور چیز یہ کہ ہاں وہ تو مثبت شو دیکھیں, ورنہ اگر کسی نے کافی پہ 1-to-1 سیشن کرنا ہے, پھر کافی یہ عام کافی نہیں, پھر وہ کوپی لواک. کہاں سر وہ والے جو ایک دفعہ ہو کے بن کے پھر باہر آتی ہے, پھر ہمیں وہ پلائیں, وہ بیسیکلی نوٹ خرچے ہمارے پہ. نوٹ کرتے ہمارے پہ, پھر ہم کریں گے سر. بالکل. تو بہرحال سر یہ تمام خبریں نہیں آج کی, اجازت لیتے ہیں, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.